خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں پاسٹر ڈیوڈ خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے عزیزو، آج کا حوالہ ہم تلاوت کریں گے دانیل کی کتاب، اس کا 6واں باب، اور جب ہم اس کے 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو اس وقت بابل میں دانیل اسیر تھا، لیکن وہ خدا کے منصوبے میں تھا، بادشاہ کے قریب تھا، اور بادشاہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا، کیونکہ اس پر خدا کا روح تھا، اور وہ خدا کی حضوری میں خدا اسے برومند کر رہا تھا، بڑھا رہا تھا۔ وہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خداوند کی حضور دعا کرتا تھا، اور اس کی کھڑکی کے جو دریچے تھے وہ یروشلم کی طرف کھلتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس سے اس بات سے خائف تھے۔ ایک تو وہ خدا پرست تھا، دوسری اس کی سرفرازی بڑھ رہی تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ دانیل پر کوئی الزام لگا کر کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ بہت سارے منصوبے ان کے فیل ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، بادشاہ سے کہتے ہیں کہ 30 روز تک تیرے سوا اور کسی معبود کی پرستش نہ کی جائے۔ بادشاہ کے پاس جب گئے سارے وزیر اکٹھے ہو کر، تو انہوں نے بادشاہ کو پرپوزل بیان کیا کہ ہم تیری تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ خوش ہوا، 30 روز تک کوئی کسی معبود کے سامنے پرستش نہ کرے، اور یہ نامہ پر دستخط ہو گئے۔ بادشاہ نے مہر کر دی کہ 30 روز تک کوئی بھی کسی معبود کی پرستش نہیں کرے گا، صرف بادشاہ کی پرستش اور تعظیم کی جائے گی۔ لیکن دانیل نے جب دیکھا تو اس نے اسی طرح حسب دستور اپنی کھڑکی کے دروازے کھولے، دریچے کھولے، اور اس نے شکرگزاری اور حمد کے گیت گائے۔ اور جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے سنا، اور وہ کہنے لگے کہ بادشاہ دانیل تیری حکم کی پیروی نہیں کرتا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، بادشاہ کو کہنے گئی، یاد ہے بادشاہ، تو نے کہا تھا کہ جو کوئی میرے علاوہ کسی معبود کی پرستش کرے گا اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ کام کرو۔ اور یہ دانیل کو پھنسانے کا سارا منصوبہ تھا۔ بادشاہ نے سنا اور وہ بڑا خوف زدہ ہوا، پریشان ہوا، کیونکہ وہ دانیل کو پیار کرتا تھا اور دانیل کے بارے میں جانتا تھا کہ دانیل کو پھنسانے کے لیے سارا منصوبہ ترتیب دیا۔ شام ہونے تک کوشش کی گئی، لیکن کوئی دانیل کو بچانے کا وسیلہ نہیں بنی۔ ایون کہ بادشاہ تک بھی اس قوانین کو نہیں بدل سکتا تھا، کیونکہ بادیوں اور فارسیوں کا قانون تھا کہ اگر ایک بار مہر کر دی تو اس کو بادشاہ بھی بدل نہیں سکتا۔ جب وقت آیا دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالنے کا، تو دانیل کو بادشاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، دانیل جس خدا کی تو تعظیم کرتا، عبادت کرتا، وہی تجھے شیروں کی ماند سے چھڑائے گا۔ جب اسے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو کئی دنوں سے شیر بھوکے رکھے تھے، اور اس ماند پر بادشاہ کی مہر کر دی گئی۔ اور کیا ہوا کہ بادشاہ نے ساری رات کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور وہ غمناک رہا۔ صبح سویرے جب دانیل کی ماند پر آ کر اس نے بلند آواز کے ساتھ کہا، اے دانیل، خدا کے بندے، کیا تیرا خدا قادر ہوا؟ اس نے کہا، ہاں میرا خدا قادر ہوا۔ اس نے اپنے فرشتے بھیج کر شیروں کے منہ کو کیا کیا؟ بند کر دیا۔ اور کیا ہوا؟ یہ ایک خوشی کا موقع تھا، فتح کی آواز تھی کہ موت کو شکست ہو گئی، ابلیس کے منصوبے فیل ہو گئے، اس کے دشمنوں کے منصوبے فیل ہو گئے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دانیل کو اس شیر کی ماند سے نکالا گیا اور اس کے دشمنوں کو اس ماند میں ڈالا گیا۔ اصل چیز کیا تھی؟ دانیل خدا کی حضوری میں دعا کرتا تھا۔ خدا کی حضوری نے کیا کیا؟ شیروں کی بھوک کو بدل ڈالا اسودگی میں۔ پھر دوسری بات، خدا نے شیروں کی نیچر کو چینج کر دیا۔ کلام مقدس میں اس طرح کر دیا، جس طرح وہ عدن میں تھے، جس طرح 1000 سالہ بادشاہی میں ہوں گے، اسی طرح خدا نے ان شیروں کی نیچر کو چینج کر دیا۔ خدا جو ہے وہ دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، ابلیس کے منصوبوں کو فیل کر دیتا ہے، اور سارے لوگوں میں بابل میں منادی کی گئی کہ دانیل کا خدا قادر خدا ہے، جس نے دانیل کو شیروں کے منہ سے چھڑایا، شیروں کے پنجوں سے چھڑایا، اور دانیل زندہ رہا۔ دانیل کے خدا کی تعظیم کی جائے۔ جب ہم مشکلات میں گرتے ہیں
تو ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے۔ خوش ہیں تو تب بھی خدا کی حضوری میں رہیں، اگر نارمل حالت میں ہیں تب بھی خدا کی حضوری میں رہیں، اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو خدا کی حضوری میں رہیں، جو شیروں کے منہ کو بند کرنے کی کیا رکھتی ہے؟ قدرت رکھتی ہے۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔